ایک بزرگ شخص نے ایک نیک اور پارسا آدمی سے ایک عابد کے بارے میں پوچھا، ایک پرہیزگار شخص کے بارے میں پوچھا، ایک متقی کے بارے میں پوچھا کہ اس عابد و پرہیزگار اور متقی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نیک و پارسا آدمی نے کہا کہ ظاہری طور پر میں اس آدمی میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی خامی، المختصر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں دیکھتا، اور اس کے باطن کے بارے میں کچھ جانتا نہیں۔ تو جس بھی شخص کو تم نیک لباس میں، اچھے لباس میں، اچھے حلیے میں، الغرض ظاہری طور کے اوپر اگر وہ آدمی مناسب، اچھا، تہذیب والا معلوم ہو رہا ہو تو اس کو ویسا ہی جانو، اور باطن میں جانے کی کوشش مت کرو۔ وہ چیز جو کہ تم سے پنہان ہے، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، اس کے بارے میں تمہیں جستجو کرنے کی، تجسس کرنے کی، اور تردد میں پڑھنے کی، اور اپنے آپ کو مزمحل کرنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات میں پروردگار عالم کا بھی یہی پیغام ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جستجو نہ کرو۔ اگر جستجو کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑی چیز انسان کی اس دنیا میں جو پروردگار عالم نے اس کو دے کے بھیجی ہے وہ ہے صلاحیت تفکر و تدبر و تعقل۔ پروردگار عالم نے پتھروں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، وہ کیا ہیں؟ جمادات، وہ ہل نہیں سکتے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ مزید بڑا، وہ تھا نباتات کا۔ پروردگار عالم نے پودے بنائے، درخت بنائے، اور ان کو نشو و نما کی صلاحیت دی۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا حیوان کا، ان کو کہا کہ تم رشد بھی کرو ورٹیکلی، اور پھر چلو پھرو بھی۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے مخلوق کو مزید اپلفٹ کیا اور بنایا انسان کو، اور انسان کو عقل دی جو کہ اس کو جدا کرتی ہے، منفرد کرتی ہے، اور اس کو بناتی ہے اشرف المخلوقات، کہ اب تمہیں ہم نے عقل دے کے بھیجا ہے، اور اب تم حیوان سے برتر ہو، نباتات سے برتر ہو، جمادات سے برتر ہو۔ جمادات بنائے، جامد رہے، نباتات بنائے، ورٹیکلی رشد کیا، حیوان بنائے، چلو پھرو اور رشد بھی کرو، اور پھر ہمارے پاس لوٹاؤ۔ پھر بنایا انسان جو کہ ان سب سے افضل ہے، اور وہ چیز، وہ کوالٹی، وہ صفت، وہ ایٹریبیوٹ، وہ ایلیمنٹ، وہ ہنر، وہ جوہر جو کہ پروردگار عالم نے انسان کو عطا کیا، وہ کیا ہے؟ عقل۔ عقل کیا کرتی ہے؟ سوچتی ہے، فکر کرتی ہے۔ کس لیے دی پروردگار عالم نے؟ کہ تم مراحل تکامل کو طے کرو اور دنیا میں بہتر سے بہترین اور مثبت ترین آدمی بنو، اور جس کام کے لیے تمہیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے، جس امتحان کے لیے تمہیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اور جن جائز چیزوں سے لذت اٹھانے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، ان سے اٹھاؤ اور پھر لوٹاؤ۔ جستجو اور تجسس اور تردد کا شکار ہونے کا، دوسروں کے باطن میں پڑھنے کا، جو کہ ہم سے پنہان ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہماری جاب ڈسکرپشن نہیں ہے، یہ کام پروردگار عالم کا ہے۔ جب ہم اس کے اندر مداخلت کرتے ہیں، کسی کی شخصیت کو خراب کرنے کی اپنی جانب سے حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ ظاہراً ہمیں معلوم ہو رہی ہے بڑی اچھی ہے، لیکن ہم باطنی طور کے اوپر جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی خامی، کوئی نقص تو ہم اس میں سے نکال کے پیدا کریں، تو سب سے پہلی چیز جو انسان یہاں پر کھوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اخروی لحاظ سے تو ہے ہی بربادی کا سامان۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا انسان کا نقصان ہوتا ہے، اپنے فوکس کو لوز کرنا ہے، اپنے مقصد حیات کو لوز کرنا ہے۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے بھی کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور اس شیخ سعدی کی حکایت کے اندر بھی یہی پیغام پوشیدہ ہے کہ آپ جستجو میں مت پڑیں، تجسس میں مت پڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اور وہ کام، وہ جاب، وہ رسپانسبلٹی جو کہ پروردگار عالم نے آپ کو دے کے بھیجی ہے، اس کے اندر اپنی جانب سے حتی المقدور کردار ادا کریں۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں پیرنٹنگ سے، تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ انسان جو نقصان کرتا ہے وہی اپنی عقل کی کرتا ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں سے انسان چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، پازیٹیو سوچ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اچھے ڈیسیژن لے سکتا ہے۔ جب اسی کے اوپر انسان نے تالا لگا دیا تو وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑا کام تربیت اولاد، وہ اس سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا سارا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے جو کہ اس کے لیے کمپلیٹلی ریلیونٹ ہے، اور وہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اپنے آپ کو انگیجمنٹ ماڈل میں پھنسانے کی ایک کوشش کر رہا ہے، اور یہ ایسا دلدل ہے کہ جو اس میں گیا باہر نہیں آیا۔ اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے۔ وہ شخص جو کہ دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے اور غیر ضروری انٹرفیئر کرتا ہے، تو وہ اپنی کریڈیبلٹی اور سنجیدگی کھو دیتا ہے۔ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، اس کے
ٹائم کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی اور اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا. اس حکایت کے اندر المختصر یہی پیغام ہے کہ جس شخص کو ظاہری طور کے اوپر جیسا پاؤ اس کے بارے میں ویسے ہی قضاوت کرو، اور اس کے باطن کے بارے میں کسی قسم کی جستجو مت کرو، اور کوئی بھی حکم صادر مت کرو، اور مت ٹٹولو کہ وہ اندر سے کیسا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں. ظاہری طور کے اوپر اس کی جو پریزنٹیشن ہے، جو بیہیویئر ہے، جو کریکٹر ہے، جو رویہ ہے، اور جو اس کے معاملات ہیں، اسی اعتبار سے اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اچھا ہی جاننا چاہیے، اس کو اچھا ہی ماننا چاہیے. آئیے شیخ سعدی کی اس حکایت کو بالکل اسی متن کے ساتھ پڑھتے ہیں فارسی زبان میں جس طریقے سے شیخ سعدی نے اس کو نقل فرمایا ہے. یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به تانه سخنه گفتند. گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دونم. هر که را جامع پارسا بینی پارسا دان و نیک مرد انگار، ور ندانی که در نهانش چیست محتسب را درون خانه چه کار.